فیکٹس فیکٹر کے معزز دوستوں، میں ہوں فیض کریم اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا ہے؟ یہی سوال کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور اسی طرح میری طرف وہ دیکھتے رہے۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عرض کیا، شعور۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے کہا، عقل۔ وہ فوراً بولے، عقل اور شعور دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا، آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک، حس۔ انہوں نے نہ ہی میں گردن ہلا دی۔ میں نے عرض کیا، تعمیر کا فن۔ انسان کائنات کی وہ واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیروں کی شکل دے سکتی ہے، جو مٹی کا محل بنا سکتی ہے، جو ریت کے ذروں کو شیشے میں ڈال سکتی ہے۔ وہ مسکرا انکار میں سر ہلا دیے۔ اس کے بعد میں نے انسان کی ہر خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام لینا شروع کر دیا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے۔ یہاں تک کہ میں تھک گیا اور بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، آپ نے انسانوں کی جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، وہ بے شک تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ خوبیاں قائم و دائم رہتی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان چاہے فرعون ہو یا نمرود، اس کی خوبیاں خامیاں بن جاتی ہیں اور وہ دنیا میں زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، آج میں تمہیں خدا کی طرف سے انسان کو دیے سب سے بڑے تحفے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ کس بارے میں بات کریں گے۔ وہ بولے، قدرت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق اس خوبی کے مالک نہیں۔ میں حیرت میں بولا، آپ کی بات میں سمجھا نہیں۔ وہ بولے، تم چاند کو ہی لے لو۔ اللہ نے جب کائنات بنائی تو ایک نظام واضح کیا، اور چاند اسی نظام کے تحت چمک رہا ہے، اور جب تک کائنات کا نظام ہے چاند اسی طرح چمکتا رہے گا۔ اسی طرح سورج، ستارے، سیارے کو لے لو، ان کی حرکت کو لے لو۔ اب دنیا کے دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، زلزلوں، سیلابوں اور طوفانوں کو لے لو، یہ سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ قدرت کے نظام واضح کر کے لاتعلق ہو گئی ہے۔ وہ خاموش ہوئے۔ میں پھر ان سے کہا، جناب، میں آپ کا نقطہ ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ بولے، دنیا کا کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نواز رکھا ہے، وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا، جناب، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ بولے، آپ کو اس نکتے کو سمجھنے کے لیے پیچھے تاریخ میں جانا ہوگا۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے، آپ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا وہ انسان کو سجدہ کرے۔ شیطان یہ حکم ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوئے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے در دربار کر دیے۔ شیطان زمین میں اترا اور کروڑوں سالوں سے زمین پر خوار ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ چکنے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوئے اور ان کو بھی آسمان سے زمین پر بھیج دیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ اور شیطان کے رویے میں بڑا فرق تھا۔ شیطان زمین پر آ کے بھی اپنی بات پر اڑا رہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ وہ سجدے میں پڑے رہتے، روتے اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ کر لی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں بھی خاموش تھا۔
خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو میں کہا جناب میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے اور نرم لہجے میں بولے، اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام توبہ ہے۔ انسان اس تحفے اور عنایت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ جو بندے کی کسی خطا، کوئی گناہ، کوئی جرم یا کسی کوتاہی سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے مان جاتا ہے اور اس بندے پر اپنا رحم و کرم اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یوں انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ وہ رکے اور پھر بولے، جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحم نصیب نہیں ہوتا، جب تک انسان کو آرام، چین اور سکون اور مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی، خوشحالی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے منسلک ہے، اور کوئی شخص ہو یا کوئی قوم، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ فنا اور برباد ہو جاتی ہے، اس کا کسی حال میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب بھی انسان کا رزق کم ہو جائے، اس کو بے چینی ہو، دل کا سکون میسر نہ رہا ہو، زندگی میں ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے اور مسلسل توبہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ میں خاموش رہا۔ وہ مزید بولے، یہ سکون کا ایک نسخہ ہے۔ سکون کا دوسرا نسخہ معافی ہے۔ ہم اوسطاً ایک دن میں کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر غلطی پہ معذرت کا روٹین بنا لیں، ہم جلد بازی، غصہ، غلطی یا تکبر میں جس شخص کا حق مارتے ہیں، جس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم جس کے جذبات مجروح کرتے ہیں، اگر ہم اس شخص سے فوراً معافی مانگ لیں تو بھی ہماری زندگی میں سکون اور خوشی آ سکتی ہے۔ ہمیں معافی مانگنے میں کبھی کوتاہی یا دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معافی وہ چٹان ہے جس کے نیچے خوشی اور سکون کے چشمے چھپے ہیں، اور جب تک ہم معافی کی چٹان کو نہیں کھسکائیں گے، جب تک خوشی اور سکون کا ٹھنڈا پانی نہیں پی پائیں گے۔ وہ رکے اور پھر بولے، یاد رکھنا میری بات، اس دنیا میں صرف شیطان ہی ہے جو معافی سے دور رہتا ہے، جبکہ اللہ کے بندے توبہ اور معافی کو اپنا روٹین بنا لیتے ہیں۔ ہٹ درمی، تکبر، ظلم، نفرت اور غصہ شیطان کی خامیاں ہیں، اور جس انسان کے اندر یہ ساری خامیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کبھی ان کے منہ سے توبہ اور معافی کا لفظ نہیں سنیں گے۔ تم کبھی ان لوگوں کو خوشحال پرسکون نہیں پاؤ گے۔ یہ دولت مند تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی دولت تم کو سکون اور خوشی فراہم نہیں کر سکتی۔ تم ایسے لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ توبہ اور معافی مانگنے والے لوگوں میں کبھی غصہ، تکبر، نفرت اور ہٹ درمی نہیں ملے گی، اور تمہیں وہ لوگ کبھی پریشان نہیں ملیں گے۔ چنانچہ ہر لمحے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو۔ تمہاری زندگی میں کبھی خوشی، سکون اور خوشحالی کم نہیں ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئے، ان کو میں گلے لگایا اور مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کرا۔ مجھے پورا یقین ہے میری اس ویڈیو کا چھپا ہوا میسج آپ لوگ سن اور سمجھ لیے ہوں گے۔ آپ بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، توبہ کرنا سیکھیں۔ یقین کریں آپ لوگوں کی زندگی بھی پرسکون اور خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے لیے آزمائش شرط ہے۔ آپ دوست میری ویڈیو کو پسند کرے ہیں تو اپنے دوستوں اور احباب میں لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے، اور میری ویڈیو کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔